بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک طرف پاکستان جو ہے وہ خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آج 6500 ٹن فوجی ساز و سامان امریکہ نے اسرائیل بھجوا دیا ہے. امریکی جریدے کی خبر ہے کہ ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ ایران پر چلانے پر کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، غور بھی ہو رہا ہے. اور بڑی اہم خبر، دوسری اہم خبر وہ یہ ہے کہ ایران کا طویل محاصرہ، فلائٹ آپریشن معطل ہونے کا خطرہ، پیٹرول ناپید ہو سکتا ہے اور دنیا شاید ایک اور لاک ڈاؤن کا سامنا کرے. ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اگر باب المندب وہ بند ہوگی تو پھر آپ کا کیا ہوگا. پھر سوچیں کہ کیا حال ہوگا، تیل کی قیمتیں کہاں جائیں گی، اور تیل قیمتیں تو چھوڑیں، ملے گا کہ نہیں. دوسری طرف 2 دن پہلے بھارت کا جو جنگی سامان ہے وہ مختلف ٹرینز کے اوپر اس کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا، اس کی ٹرانسپورٹیشن دیکھی گئی ہے. اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں خطے میں بھی کوئی ہلچل ہونے والی ہے. ایز وی سیڈ اٹ ارلیئر ان آور ویڈیوز. کیا معاملات ہوں گے، کیا ہونے والا ہے، یہ جانتے ہیں. محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہے، ویری فیمس اینالسٹ، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ ہائپر سونک کی باتیں اور پھر اتنے ٹن وزنی ساز و سامان اسرائیل بھجوانا، دوسری طرف مذاکرات کی کوششیں، یہ کہانی کدھر پہ جائے گی؟ کیا دنیا ایک لاک ڈاؤن دیکھنے والی ہے اور طویل لاک ڈاؤن ہوگا؟ اسامہ سے موجود سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لاک ڈاؤن تو 2 جون سے آنورڈ کی ایکسپیکٹیشن ہے زیادہ. ابھی تو فی الحال آپ جنگ دیکھیں، اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا 1 مئی سے مرکری جب اپنی ڈبلیشن سے نکلے گا تو ڈیسائسیو ایکشنز جو ہوں گے وہ لیے جائیں گے. یہ جو ایمبیگوٹی اور جو پینڈنگ تھے معاملات، مطلب ایون ایگریمنٹس پینڈنگ تھے، وہ ہوں گے. آپ کے کرائے نامے، معاہدے، ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ اٹیسٹیشن رکی ہوئی تھی، ڈاکومنٹیشن کے کام رکے ہوئے تھے نادرا میں، ادھر ادھر ڈاکومنٹیشن کے جتنے بھی میٹر تھے، ویزے کے پروسیجر رکے ہوئے تھے، سب چل پڑیں گے تیزی سے. کب؟ اب سے. لیکن سیم ٹائم پہ آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ ڈیسائسیو ایکشن جو ہے وہ نظر آئے گا. اب 11 مئی تک پانی کی جنگ، وہ جنگ جس کی باتیں سنتے تھے 11 مئی تک وہ ہو سکتی. پانی اتنا اچھلے کہ آپ نے ایسا پانی کا ایسا اچھال جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، اس کے بھرپور چانسز موجود ہیں. سیکنڈلی اس میں جو 11 مئی تک تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد یہ جنگ ایک نئی کروٹ لے جائے. اس کروٹ کے نتیجے میں کئی نئے ملک، آپ کا یہی ترکی، یورپ والی سائڈ بھی کوئی اس میں شامل ہو جائے. باب المندب بھی ابھی اتنا بڑے اٹیکس ہوں، چیزیں ہوں، باب المندب بھی بند ہو جائے. بلکہ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب جو فیز شروع ہوگا اس میں ایک مزید آپ لوگوں کو بھی کلیئرٹی ہوگی کہ یہ جنگ اب نہیں ٹلی. مطلب ایک دم آپ کو لگنے لگے گا کہ یہ جنگ اب نہیں ٹلے گی، ایسا محسوس ہوگا. اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ اچانک اپنا پورا زور لگا کے ایک دفعہ پھر تھوڑی سی ٹھنڈ پروگرام پڑے گا، اور وہی جون آ چکا ہوگا. اور پھر آپ لوگوں کو وہی لاک ڈاؤن، تیل نہ ہونے کی وجہ سے، ہائی پرائسز کی وجہ سے، یا پھر یہ کوئی چھوڑ دیا جائے وائرس دنیا میں، دنیا کو ویسے ہی روکنے کے لیے. اور آن لائن تو پھر بھی چلے گا، مال آن لائن ڈیلیوری، آن لائن جو کہانیاں جتنی بھی. تو یس، ایسا صورتحال موجود تھی.
اس کے چانسز بڑھ رہے تھے. اور مجھ سے تو ایسے پوچھتے ہیں جیسے میں نے کہا ہو کہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا جنگ ختم ہونے جا رہی ہے. مجھے تو ابھی یاد آ رہا ہے کہ بھائی میں نے کب کہا تھا کہ یہ ختم ہو رہی ہے. میں نے تو آپ کو کہا تھا 11 مئی تک آپ دیکھیں, ذرا تماشے لگتے دیکھیں. آپ کو تو یہ پروگرام شروع یہاں سے کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی پریڈکشن جو تھی وہ درست ہوتی. اب محسوس ہو رہی ہے ایک بہت بڑی ساز و سامان کے ساتھ پانی کی جنگ اپنے اس پہ پہنچ رہی ہے, اور اس کو اب ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. خبریں بھی اب اس طرف جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, ڈیفینیٹلی جب یہ دونوں جگہوں پہ جنگ اتنی شدت اختیار کرے گی تو لاک ڈاؤن تو ہوگا. لاک ڈاؤن تب نہیں ہوگا اگر امریکہ کی فتح ہوتی, لیکن کیونکہ ہم نے ماضی میں اب تک دیکھ لیا ہے کہ ڈیوائن ہیلپ ہو رہی ہے اس جنگ میں. ڈیفینیٹلی ڈیوائن ہیلپ ہے, ڈیوائن ہیلپ مست نظر آ رہی ہے. تو جب ڈیوائن ہیلپ نظر آ رہی ہے تو پھر اب یہ تو بھول جائے نا کہ امریکہ اپنے اہداف لینے میں کامیاب ہوگا. نو وے. بالکل منہ کی کھائے گا, بالکل منہ کی پڑے گی. ایک اچھا خاصا مارکا ہوگا, اور مارکا آپ لوگوں کو خون گرمائے گا, آپ لوگوں کے ابال اچھال رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کے یہ سیکوینس یہ چلاتے تو ایسے ہی ہیں کہ پاکستان کو بھی انگیج کیا جائے تاکہ ہم فریلی ایران کی مدد نہ کر پائیں. اس لیے بھارت کو یہ گو ہیڈ اسرائیل دے سکتا ہے کہ چلو بھی شاباش میرے بچوں, میرے حرامی بچوں میرے حرامی بچوں, بلکہ ان کو گو ہیڈ دے گا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کرو. ورنہ پوچھو بھائی تم لوگ یہ تانگ سا وہ مودی پجامہ پہن کے پہنچ جاتا. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی بھی اتنا سا اسرائیل ہے, تو اتنے بڑے ملک 28 صوبوں کی ریاست, تیرا ادھر کام کیا ہے سوائے اس کے کہ ایپسٹین میں فائلز میں تیرا کام ہے. تو کبھی بھوٹان کو پاناما اور پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے علاقے دارالسلام کوئی اور بھی سائڈوں پہ وہ ہوں گے, ادھر تو نہ گیا. یہ تجھے اسرائیل اتنا آنکھیں کیوں مار رہا ہے؟ کیونکہ ایپسٹین فائلز میں تیرا نام ہے, تجھے ڈانس وانس کی اور وہ ساری کہانیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے مطلب پورے اتنی بڑی ریاست کو اتنی چھوٹی سی ماچس کی ڈبی جتنی ریاست کے زیر اثر لانا کیسا انڈیا کے ساتھ مذاق ہے ویسے. تو پھر ان کے طیارے کیسے نہ گریں اور بیزتی ان کی کیسے نہ ہو. مطلب آپ خود سوچیں. اسامہ صاحب, شنجن کنٹریز سویڈن, ناروے, ڈنمارک جو ہیں, وہاں پر طیاروں جو جیٹس ہیں ان کے پاس فیول نہیں ہے, فلائنگ کا پریشر متاثر ہو رہے ہیں. یہ ابھی سٹارٹ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یورپ جو ڈپینڈنٹ ہے تیل کے اوپر, جو تقریباً 20% انرجی آمنا ہے ہرمز اور پھر باب المندب جو ہے یہاں سے جو ہے تیل کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, تو آنے والے دنوں میں تو یہ یورپ تو گھٹنوں کے بعد آ جائے گا. یورپ ہی نہیں پوری دنیا آئے گی, مطلب صرف یورپ نہیں آئے گا, پوری دنیا آئے گی. اور اب جو مارکا سجے گا یا لگے گا ایک دفعہ, وہ ایک دفعہ پھر اچھی خاصی وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹف ٹائم دے گا. اور کیونکہ ساروں کی سروائیول کی جنگ ہے, یو اے ہی نکلا ہے اوپیک سے, تو کیوں نکلا ہے کہ وہ آزاد اب اپنا فائنل فائٹ کھیلنا چاہتا ہے کھل کے, اور اس کو یہی اکسایا گیا کہ بھئی آجا پھر ہمارے ساتھ فل فائٹ کریں کھل کے. اور ڈیفینیٹلی یہ جو اس کا آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسرائیل کے بعد جی وہ میزائل یا ڈرونز کہاں چلائے گئے؟ یو اے ای پہ. کیونکہ سب سے زیادہ جی آئرن ڈوم اور یہ اینٹی میزائل اور یہ اسرائیل کے سب کچھ کدھر لگا ہوا تھا؟ یو اے ای میں. تو اسی لیے ایران نے تو کہا تھا کہ جدھر بھی ان کا ہوگا ہم ماریں گے. تو ڈیفینیٹلی اب جو صورتحال بنے گی وہ بہت بڑی, اور یورپ کے لیے کیا آپ سب ہم سب کے لیے یہ جنگ پوری افیکٹ کرے گی, کیونکہ یہ جنگ جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ آپ کی ہماری عالم اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اور یہ کچھ دنوں میں یہ وقت آپ لوگوں کو ثابت کرے گا. اور جن لوگوں کو ابھی بھی یہ تھیوریز گھول کے پلائی جا رہی ہیں, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کب تک اس تھیوری کو بیچیں گے کہ یہ جی ایران اور امریکہ آپس میں نا ملے ہوئے ہیں
اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ، ان کے بچے مار رہے ہیں، پوری لیڈرشپ، مطلب خامنائی صاحب نے ہی ہاتھ ملایا ہوگا نا اندر خانہ اسرائیل سے، ان کے بقول یا امریکہ سے، تو وہ خود ہی مار رہے ہیں۔ یہ تو مطلب فضول اتنی سپریم لیڈرشپ نہ علی لاریجانی کو چلو کہو کہ یہ جی جو ان کے پاسداران والی سائڈ ہے یا مذہبی سائڈ ہے صرف وہ جا رہی ہے، کہ ان کی سیکولر سائڈ جو ہے نا وہ ہاتھ ملائے ہوئے، وہ بھی نہیں، وہ سب کے سب جا رہے ہیں، پھر بھی ان کے اندر خانے معاہدے ہیں اور یہ دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے ابھی تک یہ تھیوری بیچ رہے ہیں۔ جبکہ میں نے آپ کو یہ عرض کر دی کہ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں سننے، اور ہمیں اس لیے سننے کہ آپ کو کہیں کہیں لگتا ہے کہ ہماری باتیں سچی ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر اس بات پہ بھی یقین آپ کو کرنا ہی ہوگا، بے شک اس میں ہم سچ کے اندر جھوٹ مکس کر کے آپ کو برگر بنا کے نہ دے دیں، لیکن اگر کہہ دیا ہے کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ محسوس ہوتی ہے تو یہ ہے، اس کے آگے اس کی ٹیل پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنا سب کچھ ہے کہ آپ لوگ اس کو آج نہیں تو کل، پہلی کون سی نہیں پوری ہوئی جو اب یہ آپ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی لگ رہا ہے ایسا کہ یہ شاید ایسی میں کوئی ہوائی فائر کر رہا ہوں ایموشنل جذبات میں کبھی بھی نہیں آیا، مطلب اس انداز سے کہ میں پریڈکشنز میں جذبات کا مظاہرہ کروں۔ ہاں جوش یا وہ تو آ ہی سکتا ہے جلال کسی اس میں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ ہے، جس طرح کے لوگوں نے خواب بھیجے ہمیں، جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، اور پاکستان پہ بھی خواب دیکھ لی ہیں، بلکہ میں ابھی آج ناظرین سے ریکویسٹ ہے سارے اپنے اپنے پاکستان والے خواب بھیج دیں، ہم ان کو بھی نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ سب نے میزائل چلتے پاکستان میں دیکھ لیے، موسٹ آف دا ڈریمز جو ہے پاکستان میں میزائل بھی چلوا رہے ہیں، ایٹمی بھی حملہ بھی کروا رہے ہیں، اور بھی بڑا کچھ خوابوں میں آ چکا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم بطور مسلمان ہم نبوت کا 40واں حصہ مانتے ہیں خوابوں کو۔ اسامہ صاحب، امریکہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر غور کر رہا ہے کہ ہائپر سونک میزائل چلائے گئے ایران کے اوپر۔ سوال یہ کہ ایران اس وقت اکنامکلی کولیپس کر چکا ہے۔ آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا سر، ایران نے ایک اسکیم شروع کی ہے کہ جو ہے نا وہ ادھار کے اوپر لوگوں کو پیسے دیں، ایک پر منتھ انہوں نے ایک کشن رکھا ہے، ایک پورشن بنایا ہے، اور $1 جو ہے امریکی اس وقت 16 لاکھ روپیہ بن رہا ہے ایرانی ریال۔ دوسرا، مہنگائی اگر جنگ یہاں رک جاتی ہے، یہ سیز فائر رہتا ہے تو سر 42% کے اوپر ہے مہنگائی، اور اگر یہ جنگ کنٹینیو رہی تو 68% پہ جائے گی۔ سر ایرانی سروائیو کیسے کریں گے؟ تیل نہیں، تیل کے کنویں موجود ہیں، لیکن ان کی جو ڈیلی کی انکم تھی وہ رک چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس جنم لے گا۔ دیکھیں امریکی کیسے سروائیو کریں گے یا یورپین کیسے کریں گے، آپ ان کے فگرز چیک کریں۔ ایران تو شروع سے ہی اس کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پہلے بھی اس کے لاکھوں کی ڈھیر لگتے ہیں، مہنگائی پہلے بھی ہے، سینکشنز پہلے بھی ہیں، اور وہ ایک قوم کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ ان کو کیا فکر ہے؟ فکر تو ان کو ہونی ہے جنہوں نے لوگ باہر کے بلا کے اپنی آبادیاں سیدھی کی ہوئی ہیں، امیگریشنز کروا کے اوپر دنیا کی ہر نسل کٹھی کی ہوئی ہے۔ پرابلم ادھر ہے، سروائیول کا مسئلہ ادھر ہے۔ ایران کی فکر آپ نہ کریں، ایران کھا پی کے ہی سوئے گا۔ آپ ایران کی فوڈ پروڈکشن زبردست ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ جو دودھ پیتے ہیں، جو پاکستانی یہ حلیب اور یہ سارے دودھ پیتے ہیں، ان میں ایرانی خشک دودھ ڈلتا ہے تو آپ لوگ دودھ پیتے ہیں پاکستانی سے بھینسیں بھی نہیں سنبھلتی۔ تو فکر وہ ملک کریں جن کی پروڈکشن فوڈ میں ویک ہے، ایرانیوں کی فکر آپ نہ کریں۔ ایرانی پہلے ہی بڑے کرائسس میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پہلے ہی روپیہ ڈی ویلیو تھا، ان کی ساری چیزیں ویسی تھی، اسی کے اندر ہی انہوں نے آج یہاں تک پہنچے ہیں، اور آگے بھی اگر اکنامیکلی دیکھیں تو ان کو زیادہ فرق نہیں پڑنا۔ چیخیں تو ان کی نکلنی ہے جنہوں نے یہ سب دیکھا نہیں، وہ تو دیکھ ہی رہے تھے یہ ساری ڈی ویلیویشن آف کرنسی اور اکنامک کرائسس، اور ان کو فوڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی جب چین نکلے گی دودھ کی تو وہ آپ کو چاول لے جائیں گے آپ سے اور دودھ آپ کو دے دیں گے، یا آپ کو پیٹرول دے دیں گے، آپ سے چاول لے جائیں گے، ڈزنٹ میٹر، گندم لے جائیں گے۔ ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران ایک قوم ہے، قومی طور پہ وہ کریں گی، فکر ادھر ہے جہاں
بدرنگیاں کٹھی ہوئی ہیں، کئی دنیا کی قومیں کٹھی ہوئی ہیں، تو امریکہ کے لیے ایشو ہے۔ 200 بیرل پہ اگر گیا تیل باب المندب بند ہونے کے بعد، اصل کہانی وہاں سے شروع ہوگی۔ اگر ساری یو اے ای کی اور آپ کی مڈل ایسٹ کی آئل ریفائنریز اڑا دی گئی، سر جی ایران بہت بڑا ہے، ایران کی جتنا مرضی کر لیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ہی دن میں اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایران نے جتنا سارا مسالہ کٹھا چلا دیا تو اسرائیل ضرور ختم ہے، اور جتنی آئل ریفائنریز ہیں وہ ضرور ختم ہے۔ ان کے ختم ہوتے ہی جو انسٹنٹ ریئیکشن آنا ہے نا دنیا پہ، وہ یہی آنا ہے کہ 200 سے تو کہانی بیرل کی کراس کر جائے گی، اور جتنا دنیا کا اس سے جڑا ممالک ہے وہ خود بخود زمین بوس ہو جائے گی۔ فوڈ ادھر نہیں ملے گی، کھانے کو ادھر نہیں ملے گا جہاں امپورٹ سے آتا تھا سب کچھ۔ ایران تو اپنی چٹنی ساگ جو بھی کرنا ہوا کر لے گا، تو اس لیے فکر آپ ایران کی نہ کریں۔ اور یہ اتنی کون سی بڑی بات ہے، ابھی مئی میں تو سارا کچھ ہو جانا ہے، کوئی لمبی کہانی نہیں ہے۔ شو آپ کو بڑی تیزی سے نظر آنا ہے، اس لیے کوئی اتنی وہ نہیں ہے میموری اپنی تیز کریں، یہ نوٹس بنا لیں، یہ مئی کی کہانی ہے، جو بھی سب ہونا ہے مئی میں آپ کو سارا نظر آ جائے گا۔ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ کہانی کوئی ہم جو سنا رہے ہیں کوئی آگے کی ہے بہت لمبی ہے، یہ بس ابھی کی ہے۔ اور جون میں پھر ایک سکون کا تھوڑی سی صورتحال لگتی ہے کرم فضل کی، کہ ایسا کرارا جواب ہو کہ ایران کو پھر سکون مل جائے 2 جون کو، ایران کی فتح ہو 2 جون کو، لیکن دنیا میں لاک ڈاؤن ہو، ایران کی فتح ہو، یہ لوگ اپنی منہ کی کھا چکے ہوں، اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے، اور یہ جب اکتوبر نومبر تک جب دسمبر میں جا رہے ہو تو نئی پورٹس کی باتیں ہو، اس کا مطلب پورٹ ساری اڑ گئی ہوگی، یہ بھی تو سوچے نا۔ اس طرح کی نہیں سوچتے کہ پورٹ ساری اڑ گئی ہیں جو دسمبر میں نئی پورٹس، نئے ٹنلز، نئے راستے جو بن رہے ہیں سمندری، تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ابھی یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا آپ کو کہ نئی پورٹس اور نئی ٹنلز 5 دسمبر سے آن ورڈ آپ لوگ دیکھیں گے، اگلا پورا سال اسی کا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس دورانیے میں یہ سب ختم ہونا ہے۔ پھر جیسے یاد پہ اٹیمپٹ ہوئی ہے اپنے ساروں پہ ہونی ہے، میکسیمم لیڈرشپ وینش ہونی ہے دنیا سے دسمبر تک، اس کا ماحول ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتا چل رہا نا، فضول بات لگ رہی ہے۔ اصل تو یہ ہونا ہے، تو اس پہ قریب ماحول آپ کے قریب پہنچے گا تو اگلی باتوں کا مزہ آئے گا نا۔ وہ کہتے ہیں آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور بھائی ہم ایکسائٹیڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ سارا شیطان کا نظام ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جب زمین بوس ہوگا تو توکل الہی کی بنیاد ڈلے گی، کوئی اور ہوگا ہی نہیں، اللہ ہی اللہ ہوگا، اللہ ہی اللہ کر رہے ہوں گے، اللہ ہو رہی ہوگی، بس اس زمین پہ اور کام کیا تھا۔ یہ ساری کہانیاں تو جنہوں نے بنائی وہ اپنے ہاتھوں سے زمین بوس ہوتی دیکھیں گے سسٹم، تو پھر ہم کیوں نہ خوش ہوں، کیوں نہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ اللہ ہی اللہ ہوگی دنیا میں، بس باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ ہی اللہ ہوں گی اور باقی کچھ نہیں رہے گا۔ تو اسامہ صاحب، یہ جو آپ کو بتایا کہ بھارتی ساز و سامان کی ٹرانسپورٹیشن جو ہونی تھی، یہ ذرا بتائیں نا کہ یہ اب کتنا منہ بن چکا ہے، آپ کی کیلکولیشن کیا کہہ رہی ہے؟ لیکن پہلا تو یہ دن تھے نا خطرناک 22 والے، یہ جو ہم نے نکالے تھے پہلے اس مہینے، اور اگلے مئی والے، بلکہ کسی نے نیچے لکھے ہوئے تھے آپ کی لال ڈائری میں مئی والی تاریخیں، اب آپ بتا دیں اس دن ریڈنگ جو لی تھی لوگوں کو۔ یہ عرض کر دوں، یہ ریڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جب ہم ریڈ کر کے دیتے ہیں کوئی میموری میں لازمی نہیں ہوتا بار بار رہ جائے۔ اب رضوان صاحب سے سن لیں اس دن ہم نے جو ریڈنگ لی تھی۔ ہم نے، ہمارے پاس ڈیٹ ہے جی 7/10/18 میں، 7/10 اور 18 میں، یہ لال ڈائری کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ چلیں جی، بس 7 8 10 جو رضوان صاحب نے بتا دی بس اسی پہ ہی رہیں، یہی ڈیٹس بنتی ہیں۔ پاکستان، اگر پاکستان انڈیا کے کوئی دو بدو اٹیک کی تو اس کو بس نوٹ کر لیں، اور باقی یہ ہے کہ یس یہ تو قریب ہے ہی ہے، پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پینڈنگ چلی آ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اب یہ شاید یہ کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ پاکستان ایران کو غیر کیا کہیں غیر مرئی طور پہ نہ نظر آنے والے، غیر محسوس یا نہ نظر آنے والے انداز میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، شک یہ ہے وایا چائنا یا جو بھی۔ حالانکہ ایران کی مدد اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے، زمین پہ جو اس کے کلمہ گو ہیں ان کے لیے اس کی مدد حاضر اور ناظر ہے،
اسی طریقے سے جو لگتا یہ ہے کہ ایران پہ اس اٹیک کے ٹائم پہ کوشش یہ کی جائے گی کہ پاکستان پہ ادھر سے افغانستان ادھر سے بھارت سارا مطلب ایک ہائٹ اینڈ کھیل کھیلا جائے تاکہ پاکستان کو اپنی پڑی ہو، ایران کو کوئی بہت زیادہ ریسکیو نہ کر سکے، اور ایران کی جو لائف لائن ہے جو ابھی آپ نے راستہ دے دیا اس کو چائنا ایکسیس کا اپنے بزنس کے لیے، وہ بھی کٹ جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے پاکستان کی کتنی بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے ایران سے، وہ بھی ختم ہو جائے تاکہ ایران بالکل ایک دفعہ تنہا ہو جائے، اور بس پھر رہے اللہ کا نام، اور اس دفعہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور دیکھیں گے سارا زمانہ کہ امریکہ اپنے ٹکڑوں تک کیسے پہنچتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ۔